مسیح یسوع کے بابرکت نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو۔ آپ سب خدا کا کلام کنگڈم ویژن گلوبل منسٹریز کی تعاون سے سن رہے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ kvglobal.org کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ خداوند کا کلام ہمارے لیے افسیوں کے نام پر اس رسول کا خط 6 باب اس کی پہلی 4 آیات۔ آئیے سیکھتے ہیں۔ اے فرزندو، خداوند میں اپنے ماں باپ کے تابعدار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ آج کا کلام ہمیں سے کیا سکھا رہا ہے؟ کیونکہ ماں باپ کی فرمانبرداری ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے، یہ کیوں ضروری ہے؟ خدا کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ یہ واجب ہے، اور استثناء 6 باب کی 16ویں آیت میں درج ہے، اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا جیسا خداوند تیرے خدا نے تجھے حکم دیا ہے، تاکہ تیری عمر دراز ہو اور جو ملک جو خداوند تیرے خدا تجھے دیتا ہے اس میں تیرا بھلا ہو۔ آمین۔ خداوند کا کلام ہمیں ماں باپ کی تابعداری اور فرمانبرداری کے بارے میں سکھا رہا ہے۔ یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ موجود ہے، عمر کی درازی کا وعدہ، لمبی عمر کا وعدہ، بھلائی کا وعدہ۔ جس طرح خدا کی فرمانبرداری لازم ہے، اسی طرح خدا کے بعد ماں کی، باپ کی تابعداری، فرمانبرداری بہت ضروری ہے۔ مسیحیت میں ہم 10 احکام کو، پہلے 4 احکام کو خدا سے منسوب کرتے ہیں اور اگلے 6 احکام کو انسان کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، جس میں 5واں حکم منفرد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق خدا اور انسان دونوں کے ساتھ ہے۔ یہ حکم خدا کی فرمانبرداری، تابعداری کے بارے میں سکھاتا ہے، اور ماں باپ کی تابعداری فرمانبرداری کے ساتھ سکھاتا ہے۔ جب ہم خدا کے تابع ہوتے ہیں تب ہی خدا کے روح سے ہم ماں باپ کی تابعداری فرمانبرداری کر سکتے ہیں اور اس وعدے کو ریسیو کر سکتے ہیں کہ زمین پر ہماری عمر دراز ہو۔ آمین۔ 4 آیت ہمیں سکھاتی ہے، اور اے اولاد والو، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ آمین۔ اس میں پہلی آیت میں، پہلی 3 آیات میں ہمیں والدین کی، ماں باپ کی ذمہ داریاں نظر آتی ہیں، اور بچوں کی ذمہ داریاں نظر آتی ہیں کہ ہمیں ماں باپ کے تابعدار رہنا ہے۔ اور یہاں والدین کے لیے کہا گیا ہے کہ اپنے بچوں کو غصہ نہیں دلانا ہے، ایسے کام اور ایسی تربیت نہیں کرنی ہے جس سے وہ چڑھیں، جس سے وہ غصے میں آئیں، جس سے وہ ضدی بنیں، بلکہ ان کی تربیت خداوند کے خوف میں رہتے ہوئے تربیت کرنی ہے، نصیحت کرنی ہے، نصیحت دے دے کے ان کی پرورش کرنی ہے۔ خداوند ہمیں بڑے تحمل سے یہ بات سکھا رہا ہے کہ ہمیں خود کو کنٹرول کر کے، اپنے غصے کو کنٹرول کر کے، اپنے روب کو کنٹرول کر کے ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ پیش آنا ہے، اور ہم نے ان کو غصہ نہیں دلانا ہے۔ اور کس طور سے ہم ان کو بہتر انداز میں ان کی پرورش کر سکتے ہیں؟ نصیحت دے دے کر۔ ہمیں ان کی اچھی پرورش کرنے کے لیے سب سے پہلے خود نمونہ بننا ہے، خود ہمیں اس طور سے بننا ہے تاکہ ہم ان کے لیے ایک مثال بن سکیں۔ تحمل، مزاجی، ٹھہراؤ اپنے اندر لے کے آنا ہے، خود کو کنٹرول کرنا ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کو سکھا سکیں اور مثالی خاندان بن سکیں۔ آمین۔ اور خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرنی ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ تربیت اور نصیحت دینا صرف پاسبان کا کام، سنڈے اسکول ٹیچر کا کام ہی نہیں ہے، بائبل ٹیچر کا کام ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ذمہ داری گھر سے، والدین سے شروع ہوتی ہے۔ وہ کس طرح سے ان کو مخاطب کر رہے ہیں، کس طرح سے ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، کس طرح سے انہیں خدا کی تعلیمات دے رہے ہیں، مسیحی تعلیمات دے رہے ہیں، مسیحی اقدار دے رہے ہیں، عادات دے رہے ہیں، یہ سب سے پہلے ذمہ داری والدین کی ہے۔ اور وہی اس بات سے شروع کریں کہ انہیں نصیحت کر کر کے تربیت کریں اور ان کو بابرکت اولاد اور فرزند بنائیں۔ تربیت اور نصیحت کے اندر ایک توازن موجود ہونا چاہیے، نصیحت اور تنبیہ کے اندر ایک توازن موجود ہونا چاہیے، تاکہ انہیں غصہ نہ آئے، تاکہ فرزندوں کو غصہ نہ دلایا جائے اور وہ آسانی سے تنبیہ کو اور نصیحت کو قبول کر سکیں۔ عبرانیوں کے 12ویں باب کی 5ویں سے 11ویں آیت میں درج ہے، اور تم اس نعمت کو بھول گئے جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی جاتی ہے،
تم اس نصیحت کو بھول گئے جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی جاتی ہے۔ اے میرے بیٹے، خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان، اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو، کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے، جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کو کوڑے بھی لگاتا ہے۔ آمین۔ تم جو کچھ دکھ سہتے ہو تمہاری تربیت کے لیے ہے۔ خدا جان کر تمہارے ساتھ بہترین سلوک خداوند کرتے ہیں، ہمیں فرزند جان کر وہ ہم پر ترس رکھتے ہیں، مہربانی رکھتے ہیں۔ اور کون سا ایسا بیٹا ہے جسے باپ جو ہے وہ تنبیہ نہیں کرتا ہے؟ اگر تنبیہ ہماری تربیت سے نکل جائے تو ہم جو ہیں وہ گناہ کی طرف چلے جائیں گے۔ تنبیہ بہت ضروری ہے، درستگی بہت ضروری ہے، نصیحت بہت ضروری ہے فرزندوں کی تربیت کے لیے، ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کی تربیت کے لیے، تاکہ ہم درستگی کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ اپنے بچوں کی پرورش کر سکیں، انہیں پاکیزگی میں، انہیں مسیحی اقدار میں بڑھا سکیں۔ خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے فرزندوں کی کیسے تربیت کرتے ہیں۔ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کلام مقدس کو پڑھ کر غور و خوض کر کے ہم کس طور سے اپنے بچوں کو لے کر چل رہے ہیں، کس طور سے ان کی تنبیہ کر رہے ہیں، کس طور سے ان کی نصیحت کر رہے ہیں، کس طور سے ان کی پرورش کر رہے ہیں۔ خداوند اس کلام پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنی برکات سے نوازے۔ آمین۔